بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مالک و خالق اور اللہ تنہا اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اس کا حق صرف عبادت کیے جانے کا حق صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ اس بات کو اللہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں اپنے احسانات شمار کراتے ہیں۔ آج کی آیات میں بھی اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، جس اللہ کے یہ اتنے بڑے احسانات ہیں تو شکر بھی اسی ذات کا ادا کیا جائے گا جس کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ یہاں آیات میں اللہ نے پہلے اپنے احسانات کو شمار کرایا، اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی۔ کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، کہ دن بھر کا تھکا ہوا آدمی رات میں اپنے بستر پر آ کر اپنے بدن کی تھکان کو دور کر لے، اور پھر تھکان دور کرنے کے بعد ایک روشن دن بنایا۔ کیوں؟ تاکہ اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ رات کی ٹھنڈک اور تاریکی میں لوگ سو جاتے ہیں، جسم کو راحت دیتے ہیں، دل کو چین اور سکون آتا ہے، بدن اور اعضاء کی تھکاوٹ جو دن میں ملی تھی اس کو آرام ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی دن نکلے تو لوگ اپنے کاروبار میں تازہ دم ہو کر مشغول ہو جائیں۔ تو اس رات اور دن کے نظام میں بتلاؤ اللہ کا کیا ذاتی کوئی فائدہ ہے؟
نہیں آدمی کو کہنا پڑے گا کہ اس رات اور دن کے نظام میں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے نظام میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں انسان کا اور دوسری زمینی مخلوقات کا فائدہ ہے، اور یہ سارا نظام ایک کمال درجے کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے بنایا ہے، صرف مخلوقات کے فائدے کے لیے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس رات اور دن کے آنے اور جانے میں۔ اگر فائدہ ہے تو کہیں انسان کے آرام کا فائدہ ہے، کہیں رزق کو کمانے کا فائدہ ہے۔ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک یہ نظام اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بجا لا کر اللہ کی عبادت صرف ایک ذات کی جائے، اور اگر اللہ کے ساتھ چند خداؤں کو شریک ٹھہرایا جائے گا تو یہ اللہ کی ذات کی ناشکری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ساری نعمت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، تمہارا کام تو بندگی ہونا چاہیے، اللہ کے انعامات کو جان کر اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں شرک کر کے بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں کون بھٹکا رہا ہے؟ یہ اللہ نے خاص طور پر مشرکوں سے کہا کہ حجت کرتے ہو میرے بارے میں، کیوں بھٹک رہے ہو؟ جب ایک خالق اور مالک نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی ادا کرو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، تو دیکھو انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے مزید اپنے انعامات کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی زمین کو ایسا بنایا جو رہائش کے قابل ہوئی، نہ تو دلدل بنا دیا کہ آدمی چلے تو پاؤں اس کے اندر دھنس جائے، نہ اللہ نے زمین کو ایسا سخت بنایا کہ اگر کھودنا چاہے تو نہ کھود سکے، بلکہ اللہ نے اس زمین کو رہائش کے قابل بنایا کہ اگر مکان بنانا چاہو مکان بنا لو، چلنا چاہو تو چل سکو، سفر کرنا چاہو تو سفر کر سکو۔ اور زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا نظام رکھا۔ اگر زمین قابل کاشت نہ ہوتی تو ہم کیا کھاتے؟ اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا، قرار گاہ زمین کو، آرام کی جگہ زمین کو بنایا، اور پھر وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو قرار دے کر میخیں بنا دیا کہ زمین پانی کے اوپر تیرتی نہ پھرے بلکہ اس کو جمع دیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، یہ سارا نظام بنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا، اور دیکھو تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی ایسی بنائیں جو تمہاری مناسب ہو۔ کہیں کان کی جگہ اگر آپ سمجھیں کہ ہاتھ لگا دیا جاتا تو کتنا برا لگتا، ناک کی جگہ اگر آپ کا پیر ہوتا تو کتنا برا لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہارا نقشہ جو سب سے اچھا ہو سکتا تھا اللہ نے تمہیں وہ صورت عطا فرمائی، یعنی بدن کی جسامت اور ناک نقشہ، بدن کا ایک ایک عضو
مناسب انداز میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہارے زندگی گزارنے کے لیے عمدہ عمدہ چیزیں اللہ تمہیں کھلا رہا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، تو دیکھو تمہارا رب کیسا بڑا عالی شان ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ایسا عالی شان ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ نرالا ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا، اس کو کبھی کوئی فنا نہیں ہے۔ ایسے خالق و مالک، ایسے محسن ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اے لوگو سب خالص ایک اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ ان آیات میں اللہ نے توحید کو اپنے احسانات یاد دلا کر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو میں اگر اپنی عبادت کروانے کا حکم دے رہا ہوں تو یہ میرا حق ہے، کہ میرا حق اس وجہ سے کہ دیکھو میرے انعامات احسانات یہ ہیں، لہذا عبادت کیے جانے کے لائق یا عبادت کا حق کہ عبادت اگر کسی کی جائے گی اس بات کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے۔ اس استحقاق کو اللہ نے اپنے احسانات ان آیات میں بیان کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کیوں بنائی رات؟ تاکہ تم اس میں میٹھی نیند سو کر سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا کہ اس میں کوئی دوسری لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، روشنی دن کی سورج کی کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندھا چلا دیتی ہے۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلے تھے جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کہتے ہیں رہائش کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو ایک گنبد چھت کی شکل میں بنایا، اور تمہاری صورت بنائی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ ایک تو صورت بنائی، یہ احسان، اور صورت کو اچھا بنایا، یہ دوسرا احسان۔ اور صورت بنانے کے بعد پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو کچھ اللہ نے حلال کیا ہے وہ پاکیزہ ہے، اور جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ ناپاک ہیں۔ وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ غرض اللہ بڑی برکت والا،
اللہ سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سدا زندہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اے لوگو اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اللہ کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔